حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھی، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا۔ حضرت ویسے کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہے، کیا انداز ہے۔ آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں قریب، آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل سکے نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت یہ ویسے کرنی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے۔ اب یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ مٹی دے تے مٹی رہنے، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیاں تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نا بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں۔
وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی. اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا. کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات. یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی. اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں، اصل کام رہ جاتا ہے. دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے. کئی دفعہ مشکلات ہوتی، اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی. داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا تو کچھ بھی نہیں. حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے. پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا. کہتے اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا. کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں. کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں. لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے. کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا. جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی. اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں. بندے سارے، بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں. کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے. فرمانے لگے اٹھ بلے آ، چل اوتھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے تے نہ کوئی سانو منے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے. حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا. جس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے. فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا. میرا خازن کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے. صاحبو حضرت بایزید چھپے رہے. داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں. میں یمن آیا ملنے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن، کبھی کوفے، کبھی کہیں. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے، توجہ ہے میری بات پر، میری طرف دیکھیں. کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا. آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشد ڈھونڈنے کے لیے؟ گھر بہ کے آکھی انہوں نے کوئی کامل نہیں رہا، ساریاں دکانداریاں. بھائی تو گیا کہاں ہے؟ تو کہاں گیا؟ گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو نے، تو کہاں نکلا ہے؟ جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو نکلا ہی نہیں، تو نے گھر بیٹھے ہی فیصلہ کر سارے غلط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو، اس لیے کہ صحیح بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی. تھوڑے لوگ برے ہوں گے، سارے برے ہو سکتے. یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کیا. جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے، ورنہ ایسی کوئی بات، بڑی خیر موجود ہے دنیا، بڑی خیر.
حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا ویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں، لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ وہ کیوں؟ کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے، عجیب شخص ہے وہ۔ روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، روڑی سے۔ اٹھو بلیا چلو تے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے، اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو۔ کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو نے مل کے کیا کرنا؟ کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ تم سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتا ہے میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی، بے نیاز تھے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل نے۔ وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو، آ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویس آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے، اور میری جو روح ہے نا، روح۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، برابر ہے، پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، یہ پوچھ لے تو۔ بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز ہوں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔
ان کی زندگی تو دیکھو، کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے، کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، کتنا شوق، لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔ تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیہ مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ بولنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات۔ حضرت اویس کرنی خیر الطب۔ ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کہ او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہ حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے۔ ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں، تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا، اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے لڑتے لڑتے، لڑائی کے 2 طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے، بڑی درود صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ایک نور چمکا،
اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھا گئی میری۔ فرماتے ہیں تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے میں نے کر دی، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا، جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا۔ کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر، بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے، اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا۔ فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا۔ فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا۔ فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دیے۔ ایک تھپڑ ہوتا ہے، ایک تھپکی ہوتی، پتہ ہے نا فرق کا؟ ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے۔ کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، 1 پھر 2 پھر 3۔ کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے۔ آپ فرماتے اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی، فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ۔ آپ فرماتے میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ فرماتے پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا، اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے۔ فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دو، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں، حضور دعا کر دے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے، دعا کر دے۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگ گئے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت، رسول ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی۔ پہلے نا میں جب
گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئے گی کیسے، چلو خود کسی کو ہی یاد ہو جائے گا۔ مجھے اچھا لگا، پچھلی دفعہ میں نے حضرت ساسا بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں۔ چلو میں دس چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا، تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے۔ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا ہے، یہ تحقیقی رپورٹ ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں۔ پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا، اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی۔ عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائے، کہتی ہیں ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لے۔ یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا۔ فرمانے لگی، ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتی ہے بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا، حضور کی بارگاہ میں کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ستر ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے، ستر ڈھانپ لے۔ کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے ستر ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔
ایک شاعر نے ایک فکرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی۔ حضور حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا۔ بچے پتہ ہے کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطق نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطق نے ایک بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے۔ یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی، اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے۔ بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا۔ بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا، کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ گئے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا برا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھیل کے کنارے، ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے، ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے ہاتھ رکھا، بچھو کو باہر نکالا، جب باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا۔ جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا، کے پاس ہے ہی اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا، وہ مجبور ہے۔ اس نے ڈانگ مارا، امام صاحب نے باہر رکھا، بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا ہو، جب ندی کنارے چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، وہ پھر گرا تو امام صاحب نے پھر نکال کے باہر رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا، پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا۔ کئی دفعے ایسے ہوا، کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا، ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا حضور بس کریں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے، چھوڑ دیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا بھائی بڑا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے، وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں؟ وہ بری نہیں چھوڑ رہا، ڈٹ گیا، بار بار ڈنگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں؟ آپ اپنی طرف دیکھیں، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، سامنے والا جانے، اس کا کام جانے، وفا کا رشتہ مضبوط رکھیں، دوستی کا تعلق مضبوط۔ میاں صاحب نے کہا چنگی مندی سجنا کو لو 100 واری ہو جاتی، کتنی واری؟ پکی گل ہے نا، کتنی واری؟ میاں صاحب نے کہا ہے 100 واری، ہم تو ایک باری بھی معافی دینے کو تیار نہیں۔ چنگی مندی سجنا کو، ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں، اس کے معاملے میں تو ہم خوددار ہیں نا، ہر ایک سے نہیں سنتے، وہاں تو ہم خوددار ہیں۔ سجنا کول چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جناتی۔ دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے، لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ
کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جن ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن حاجتوں کی، ہم جو رشتے بناتے ہیں نا، ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے۔ جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے، حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا، اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دیا، دراڑیں پیدا کر دی۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا، پھر اس میں وفا نہیں ہوتی، پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ، یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی، وفا کی بنیاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی 2 قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ستارے ہیں، پر قسمیں 2 ہیں، قسمیں 2، قبل الفتح اور بعد الفتح۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے، کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈالنا۔ چھوڑو اس چکر کو، اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہوگی۔ ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزع کال ہو، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں، پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتی، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگی اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے؟ کہنے لگے ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا،
اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، اب پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آج سمجھ آئی ہے، میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سمجھ آئی ہے، وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا۔ جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں۔ بالکل بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے۔ باپ شکوا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اسی آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن۔ رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے۔ یہ بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرما بردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابع دار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کرتے رہتے۔ رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ او پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، سارا دن پودے کو یہی کہتے رہے۔ اور چھوٹے سے پودے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے، پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے، رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو۔ حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھیں تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے، مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے، سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا۔ کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور جناب حلیمہ کہتی ہے کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا، حضور اٹھے، وہ یا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں۔ پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر،
اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی اور حضور التحیات کی حالت میں سامنے بیٹھو تو لوگوں کو پتہ چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے، اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے۔ بھائی رشتہ وفا کا، رشتہ خلوص کا، لالچ کا رشتہ اگر آپ نے کمپنی والے کی اس لیے دعوت کی ہے نا کہ وہ آپ کو مال صحیح دے گا، تو بھائی وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مال زیادہ بیچیں گے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہے، تو وہ بھی اس لیے آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی چلو گاڑی چلا لے گا، کبھی کبھی میرے کسی کام آ جائے گا۔ یہاں خلوص دیکھو، یہاں اگر آپ کے ہاں خلوص ہے تو پھر سامنے بھی آپ کو بڑا خلوص ملے گا، یاد رکھ لیں۔ پریا استا جانیے جس تا مزہ تب بھی ہے کہ تو ابو بکر صدیق کا جنازہ روضہ رسول پہ رکھا جائے تو مصطفیٰ کریم کا دروازہ خود بخود کھول جائے اور حضور فرمائے لاؤ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، جسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے اور میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیاں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا،
شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی راستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے، ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میرے ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ
وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا۔ میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے۔ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور میں جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ اب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا
تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رباش غازہ اغبر اللہ اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چن تارے تامی نور محمد والا دیندا سی چمکارے تامی نور محمد والا دیندا سی چمکارے چودویں دے چن نالو باتی چہرے نور صفائی جاں حضرت مکھ کرن برابر اٹھے دی روشنائی جاں حضرت مکھ کرن برابر اٹھے دی روشنائی چہرے دی روشنائی کولوں اندر چانن سارا ویکھ خوشی تھی
ہاسایا واہ واہ شاہ ہمارا ویکھ خوشی تھی ہاسایا واہ واہ شاہ ہمارا حضرت عائشہ نے فرمایا ایک دن مکھ نورانی اتنا نور نبی دے چہرے ویکھ لگی حیرانی اتنا نور نبی دے چہرے ویکھ لگی حیرانی شب قدروں کی حصے آیا نور کی نہ اس ویلے کوئی محروم نہ ہووے شالا ہر نو صاحب میلے کوئی محروم نہ ہووے شالا ہر نو صاحب میں